السلام علیکم. اس ویڈیو میں ہم سورہ فاتحہ کا جو آخری حصہ ہے اس کو ہم دیکھیں گے، اور وہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. عربی میں جو لفظ غیر ہے وہ آتا ہے علاوہ کے لیے. اردو میں ہم اس لفظ سے مانوس ہیں، اور اردو میں ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ غیر، مثلا یہ ہمارے ساتھ ہے اور یہ ہمارا غیر. جو ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ ہمارا غیر ہے. تو یہاں پہ غیر بھی لکھ دیتا ہوں. غیر کس کا؟ ہمارا غیر یعنی ہم کس سے اپنے آپ کو الگ کر رہے ہیں، وہ ہے مغضوب. یہ مغضوب جو ہے اس کا جو روٹ ہے وہ غضب ہے. غین ضاد بے، غضب. یہ غضب جو ہے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ کسی چیز پہ ہمیں اگر غصہ تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ غضب ہے. تو غضب سے مغضوب نکلا، جس پر غصہ کیا جائے وہ مغضوب ہے. تو مغضوب اگر اس کا ترجمہ مغضوب ہی کر دیا جائے، یا اس کا ترجمہ اگر اردو میں کیا جائے تو غضب یافتہ. کہ وہ لوگ جو غضب یافتہ ہیں ان سے ہم خود کو الگ کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح یہ غضب یافتہ کے ساتھ ہی الضالین کا بھی ترجمہ کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ بیچ والے جو لفظ ہیں علیہم اور ولا، یہ آسان ہے، ان کو بعد میں دیکھیں گے. الضالین کے لیے یہ 3 عربی کے لفظ ہیں، یہ آپ نوٹ کر لیں. زوئے لام ذل. ذل کا مطلب ہے سایہ یا چھاؤں. یہ تو زوئے جو ہے زوئے لام ذل. دوسرا لفظ ہے ذل، زال لام ذل. یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور جیسے اردو میں لفظ ہے ذلت، وہ اسی سے نکلا ہے. تو ذل کا مطلب ہے ذلت. ذلیل جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں وہ بھی ذل سے ہی نکلا ہے. ذلت، ذلیل. تیسرا لفظ ہے ضاد لام ذل، جو یہاں پہ استعمال ہوا ہے ضالین، اسی سے نکلا ہے. اس ذل کا مطلب ہے گمراہی. تو غلط ضالین کا مطلب ہے گمراہ لوگ. اس کا واحد ہے دال، زاد الف لام زال. ایک آدمی اگر گمراہ ہے تو اس کو دال کہیں گے، اور ایک سے زیادہ ہیں تو ضالین. جیسے ایک مسلمان ہے تو مسلم کہتے ہیں، ایک سے زیادہ مسلمان ہو تو مسلمین کہتے ہیں. اسی طرح عربی میں ضال ایک لفظ ہے، زاد الف لام زال، ایک گمراہ آدمی، اور ضالین ایک سے زیادہ گمراہ آدمی. تو یہ کوئی قوم ہے، یہ کوئی گروہ ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ ضالین کا گروہ. یہ مغضوب کا گروہ ہے اور یہ ضالین کا گروہ. اب علیہم پہ آ جائیں. علیہم وہی پہلے ہم نے اس پہ بات کی تھی گزشتہ ویڈیو میں کہ انعمت علیہم جب ہم پڑھ رہے تھے. علیہم کا مطلب ہے ان پر یا ان کو. اللہ کا مطلب ہے پر یا کو، اور ہم کا مطلب ہے وہ.
تو ان پر یا ان کو غضب یافتہ نہیں قرار دیا گیا، ان سے ہمیں الگ کر دے جن لوگوں کو غضب یافتہ قرار دیا گیا۔ وا کا مطلب اور، لا کا مطلب نہیں۔ تو اے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے غیر کر دے، ان لوگوں سے الگ کر دے جو غضب یافتہ ہیں، ان پر غضب کیا گیا، یا وہ گمراہ لوگ ہیں ان سے بھی ہمیں الگ کر دے۔ اب اس آیت کو کہ یہ ایک ہی آیت ہے، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، چھٹی آیت ہے، آخری آیت ہے۔ تو اس میں 3 کیٹیگریز بیان ہوئی ہیں۔ ان 3 کیٹیگریز کو اگر ہم کمپیئر کریں، ان کو جوڑیں، تو ہمیں ہمارے اوپر غور و فکر کے بہت سارے نقطے منکشف ہوتے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہم عین میں سے کچھ منگواتے ہیں۔ کوئی بھی قوم ہوتی ہے، جب ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ رہے تھے تو عین یعنی لوح محفوظ سے ہم ہدایت حاصل کرتے ہیں، وہاں سے کچھ کتاب آتی ہے، جیسے قرآن ہے، قرآن سے پہلے انجیل آئی، انجیل سے پہلے توریت آئی، توریت سے پہلے زبور آئی، اس سے پہلے جتنے بھی صحائف آئے یا جتنی بھی کتابیں آئیں، ان کی کا جو سورس ہے وہ لوح محفوظ ہے یا عین ہے۔ تو قرآن بھی لوح محفوظ سے آیا، تو اللہ کی کوئی بھی کتاب آئے گی وہ لوح محفوظ سے آئے گی۔ تو الحم شریف میں ہم نے وہ کتاب منگوائی۔ اب اس کتاب کے حاصل ہونے سے ہمارے اوپر ہدایت کے راستے کھل گئے۔ ایک راستہ مل گیا، اہدنا الصراط المستقیم، اور وہ راستہ ایسا ہے کہ صراط وہ جب تک ہمارے حلق میں جان نہیں آ جاتی وہ ہمارے لیے ہدایت دیتا ہی رہے گا۔ وہ ایک مستقل راستہ ہے، ایک ہائی وے ہے، اس میں گمراہی کا امکان نہیں ہے۔ اگر ہم جان بوجھ کے گمراہ ہونا چاہیں، اس سے خود کو دور کر لیں تو پھر تو گمراہی ہو سکتی ہے، ورنہ اگر آپ اس کے ساتھ رہیں، اس کے ساتھ چپکے رہیں تو آپ گمراہ نہیں ہوں گے۔ وہ ایک صریح راستہ ہے۔ ہدایت آ گئی، ہدایت آنے سے انعمت علیہم کے اندر یعنی انعام، انعمت علیہم کے گروہ میں آپ کو شامل کر دیا گیا۔ اب انعمت علیہم کے گروہ میں آپ تب تک ہیں جب تک آپ اس عین کے ساتھ چپکے میں یا اس قرآن کی کتاب کے ساتھ چپکے میں، تب تک تو آپ انعمت علیہم میں ہیں، آپ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور جب آپ اس کتاب کو اٹھا کر طاق میں سجا دیتے ہیں، اس کو اوپر رکھ دیتے ہیں، خود کو اس سے دور کر لیتے ہیں، تو پھر سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ضلالت، گمراہی۔ یہ زوال والا ضلالت ہے، اردو میں زال سے ہم لکھتے ہیں ضلالت، وہ ذلت والا ضلالت ہے۔ یہ زوال سے ضلالت عربی والا، اس کا مطلب ہے کہ گمراہی۔ تو سب سے پہلے گمراہی آتی ہے، اور جب گمراہی آتی ہے تو اس کے بعد غضب شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو ایک پوائنٹ ہو گیا کہ یہ ایک سیکوینس اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قرآن کی اس آیت کے ذریعے ہمیں بتا دیا۔ ایک دوسرا سیکوینس ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انعمت علیہم، انعمت علیہم کا مطلب ہے کہ تو نے ان پہ انعام کیا۔ ایک لوگوں کا گروہ ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، تو نے انعام کیا ان پر۔ تو انعمت علیہم، تو اللہ تعالیٰ انعام دے رہے ہیں۔ اب یہاں پر جو مغضوب اور ضالین ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تو نے ان پہ غضب کیا، تو نے ان کو گمراہ کر دیا،
تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ کوئی گمراہ ہو یا کسی پہ غضب ہو، ورنہ اغضبت علیہم ہوتا اور ازلت علیہم ہوتا یہاں پر. یعنی کوئی ایک آٹومیٹک سسٹم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈال دیا. اگر ہم اس ہدایت والی کتاب سے، عین سے جو آئی ہے، اس ہدایت والی کتاب کے ساتھ، قرآن کے ساتھ چپکے رہیں گے، اس کی طرف بار بار پلٹتے رہیں گے، تو پھر تو ہم اننت علیہم کے اندر رہیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ ہم پر انعام کسی نہ کسی شکل میں کرتے ہی رہیں گے. اور اگر ہم اس کتاب کو چھوڑ دیں گے تو پہلے ہم ضالین میں آئیں گے، یعنی ہمارے اندر ایسی توہمات اور گمراہیاں آئیں گی. ضالین گمراہ لوگ، ایسے توہمات اور گمراہیاں آئیں گی کہ جن کی کوئی عقلی دلیل بھی نہیں ہمیں کسی کو ملے گی. لوگ کہیں گے یار یہ لوگ تو علم سے بھی فارغ ہیں، دنیاوی علم بھی نہیں. اس کے بعد کیا ہوگا؟ غضب شروع ہو جائے گا، اور غضب اللہ کا جو سسٹم ہے اس سے غضب ہوگا. اللہ کا سسٹم سے غضب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا، اس سسٹم کے اندر ہمیں ڈال دیا. اب اگر ہم عین کی ہدایات کو فالو کرتے رہیں گے، یعنی قرآن کی ہدایت کو فالو کرتے رہیں گے، تو ہم اس سسٹم میں سے کامیابی سے چلتے جائیں گے. جب ہم ان ہدایات کو فالو کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر پہلی بات گمراہی آئے گی، اس کے بعد سسٹم میں سے غضب شروع ہو جائے گا. دوسری قومیں ہمیں پیچھنا شروع کر دیں گی، جیسے کہ اس وقت ہو رہا ہے. مسلمان سب سے کم تعلیم یافتہ، توہمات سے بھرپور، اور کبھی اس طرف سے تھپڑ پڑتا ہے، کبھی اس طرف سے تھپڑ پڑتا ہے. تو پوری دنیا میں مسلمانوں کا جو اس وقت حال ہے وہ یہ اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے کہ ہم ایک دوسرے پہ تنقید اور بے عملی، سب سے بڑی بات جو ہے بے عملی، کہ پہلی بات تو قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے. ہاتھ لگا لیا تو ثواب کی نیت سے لگا لیا، ورنہ اس کو پڑا ہوا ہے اوپر. تو یہ ایک فارمولہ مل گیا ہمیں اس آیت سے کہ عین سے آپ نے ہدایت مانگی، ہدایت کی شکل میں قرآن آ گیا. قرآن کے ساتھ چپکے رہو گے تو انعمت علیہم کے ساتھ تمہارا ان لوگوں میں تمہارا نام رہے گا. اور اگر انعمت علیہم کے لوگوں سے دور ہونا شروع ہو جاؤ گے، قرآن سے دور ہونا شروع ہو جاؤ گے، تو پھر گمراہی ہے یا غضب ہے. آپ اس پہ غور کریں، اس کو لکھیں. انشاءاللہ ہم آگے مزید صورتوں کے اوپر غور کریں گے، ان کا ترجمہ کر کے اس پہ کچھ غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے. شکریہ.